بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جب تبدیلی کا نعرہ لگایا تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو تھا وہ تھا موروثی سیاست کا، دو خاندانوں کی موروثی سیاست کے حوالے سے، جس میں بالخصوص یوتھ نے جو ہے وہ بہت آگے بڑھ کر عمران خان صاحب کا اس بات پر ساتھ دیا۔ وہ یوتھ جو سیاست سے بہت دور تھی، وہ انہوں نے نہ عملی طور پر سیاست میں حصہ لیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا ہر جگہ پر ساتھ دیا۔ وہ دھرنے ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہو، 2013 کا الیکشن ہو، 2018 کا الیکشن ہو، یوتھ سب سے زیادہ باہر نکلی تھی خان صاحب کے اس بیانیے پر تبدیلی کے، اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو تھا وہ موروثی سیاست کا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ تصور بھی نہیں تھا پاکستان میں موروثی سیاست کیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ بلکہ پوری قوم جو ہے وہ اس لفظ سے نا واقف تھی۔ کپتان نے اس لفظ پر اتنی بحث کی، اتنا جلسے جلوسوں میں اس کو ڈسکس کیا کہ عوام قوم کا بیشتر حصہ جو ہے، بہت زیادہ تعداد میں قوم جو ہے وہ اس لفظ سے نفرت کرنا شروع کر دی انہوں نے، اور عمران خان صاحب کے قریب لوگوں کے ہونے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ انہوں نے ہی بتایا تھا کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب، پھر آصف علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ہی محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا بیٹا بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیڈ بنے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون پر دیکھیں آپ تو میاں نواز شریف جو تھے، اس کے بعد میاں شہباز شریف بھی ہیں، ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، ان کا بھتیجا حمزہ شہباز، ان کے سمدی اسحاق ڈار، اسی طرح سے کئی رشتہ داریاں جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں نظر آتی ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی نفیسہ شاہ جو ہے، انہوں نے سیٹ چھوڑی تو وہ آگے۔ اس کے علاوہ آپ ملتان کی بات کرتے ہیں جہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں۔ اسی طرح سے ANP میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ سیاست میں۔ اس موروثی سیاست پر عمران خان صاحب نے بہت بات کی اور لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا، لیکن کپتان خود بھی موروثی سیاست کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں، اور موروثی سیاست میں کپتان کے میں کھلاڑیوں کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ کپتان نے جو سبق یاد کروایا تھا اپنے کھلاڑیوں پر، اس پر انہوں نے کپتان نے عمل نہیں کیا، مگر ان کے کھلاڑیوں نے اس پر بھرپور عمل درآمد کرتے ہوئے کپتان کو بھی موروثی سیاست کی وجہ سے بہت جگہ پر پاپولیرٹی کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ عمران خان کی نو ڈاؤٹ کہ پاپولیرٹی اس وقت سب سے زیادہ ہے پاکستان میں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں سب سے زیادہ ان کی جو ہے وہ فیمس ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن ان کے ورکر نے، کپتان کے کھلاڑیوں نے جب موروثی سیاست پر کپتان بھی ان کا شکار ہوئے ہیں تو ان کے فیصلے کو بھی ماننے سے انکار کیا ہے، جس کی عملی تصویر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کپتان کے کھلاڑی جو ہیں وہ موروثی سیاست کو اب قبول نہیں کرتے، چاہے وہ کپتان کا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو۔ ملتان میں آپ دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، پھر ان کے بیٹے زین قریشی صاحب جو ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑے۔ زین قریشی صاحب نے سیٹ چھوڑی تو وہاں پر ان کی بیٹی آ گئی مہر بانو قریشی صاحبہ، جس کو ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے ووٹر نے رد کیا اور انہیں عبرتناک شکست ہوئی۔ وہاں پر جو ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، وہاں پر جو انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا، اس کی وجہ تھی موروثی سیاست۔ کپتان جس پر جو ہے اپنے کھلاڑیوں کو لیکچر دے رہے ہیں، اپنے کھلاڑیوں کو تیار کر رہے ہیں، کھلاڑی اس بات پر جم گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شرک پور میں آپ دیکھیں، جلیل شرک پوری صاحب جو مسلم لیگ نون کی نشست تھی انہوں نے چھوڑی، انہوں نے استعفیٰ دیا، وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ وہاں پر ان کے کزن ابو بکر شرک پوری کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دی۔ اسی گھر میں اپنے کھلاڑی کو چھوڑ کر انہوں نے شاہ زیب جو تھے ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے،
2018 میں اس کو ٹکٹ نہیں دیا، مروسی سیاست یہاں پر بھی کی گئی، انہی کے گھر میں ٹکٹ دیا، وہاں پر بھی کپتان کے کھلاڑیوں نے مسترد کر دیا۔ اسی طرح 2018 میں بھی گجرانوالہ کے حلقہ میں میاں طارق جاوید جو تھے، طارق محمود، ان کے جو ہے بھابھی جو ہے انہی کے گھر میں 2 ٹکٹس تھی، ایک MNA تھے اور ان کی بھابھی MPA کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہی تھی، وہاں پر کپتان کے کھلاڑیوں نے مسترد کر دیا۔ اسی طرح رانا نذیر صاحب جو تھے، وہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ 7 بار MNA رہ چکے ہیں، ان کے بیٹے عمر نذیر اور رانا نذیر صاحب کو جو ہے وہ ایک گھر میں 2 ٹکٹیں دی، عوام نے بری طرح سے کپتان کے کھلاڑیوں نے اسے مسترد کیا۔ بہت سارے ایسے ایکسپیرینس، ایسے تجربات جو ہے وہ کپتان کر چکے ہیں مروسی سیاست پر، لیکن کپتان کے کھلاڑی اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آئندہ انتخابات میں بھی کپتان نے اس بات پر نظر ثانی نہ کی، وہی مروسی سیاست جو کئی سالوں سے 26 سالوں سے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں، اب ان لوگوں نے یہ لفظ کو حفظ کر لیا ہے اور یہ لفظ ان کو ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آئندہ انتخابات میں بھی کپتان نے مروسی سیاست کی نظر ہوئے، ان کی پالیسی مروسی سیاست کی بینڈ چڑھ گئی، تو ہو سکتا ہے کپتان کے ساتھ ان کے کھلاڑی پھر یہی حال کریں۔ کپتان کی نو ڈاؤٹ مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کپتان کو اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے مروسی سیاست کا جنازہ نکالنا ہوگا، جس طرح یہ 2 پارٹیوں پر کپتان تنقید کرتے ہیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے جلسوں میں مریم نواز صاحبہ پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے سیاست کے لیے، کیا جدوجہد ہے ان کی سیاست کے لیے۔ صرف یہی ایک نقطہ ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، وہ PMLN کے جو سربراہ ہیں ان کی صاحبزادی ہیں، اس لیے انہیں نائب صدر بھی بنایا گیا نون لیگ کا، بلکہ پوری نون لیگ کو وہ جو ہے وہ لے کر چل رہی ہیں، لیڈ کر رہی ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کیا جدوجہد ہے سیاست میں، وہ ابھی بچے ہیں، نابالغ ہیں سیاست کے، مگر پیپلز پارٹی میں سینئرز پولیٹیشین جو 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں، وہ تمام ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ان کی امامت میں پیپلز پارٹی میں وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کیا شاہ محمود قریشی صاحبہ کی جو صاحبزادی تھی مہر بانو، ان کی کیا سیاست کے لیے جدوجہد تھی، کس بنا پر انہیں ٹکٹ دیا گیا؟ اسی بنا پر کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، یہی ان کی سیاست میں جدوجہد تھی، یہی سیاست میں ان پر ٹیگ لگا ہوا تھا، تو کپتان کے کھلاڑیوں نے اس کو مسترد کیا ہے۔ کپتان آئندہ انتخابات میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھر اسی اگر مروسی سیاست کی بینڈ چڑھ گئے تو کپتان کے کھلاڑی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ بہت ساری ایسے مثالیں جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے چند مثالیں رکھ چکے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں پاکستان میں، جتنی بھی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں، نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں مروسی سیاست کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، وہ اس لیے کیونکہ وہ مروسی سیاست ہی کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے جو جیلے ہیں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے جو متوالے ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی ایسی سیاست میں بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ان کے قائدین مروسی سیاست کر رہے ہیں نا، ان کے بیٹے، بھائی، بیٹیاں، سمدھی، مطلب یہ سب لوگ سیاست کر رہے ہیں، ان کو اس لیے یہ برا نہیں لگتا۔ پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہیں، نانا، امی، والد، ابو، چچا، تایا، سارے سیاست میں ہیں، بیٹا بھی سیاست میں ہے، ان کے ورکرز کو یہ بری بات نہیں لگتی۔ یہ بری بات، یہ مروسی سیاست پر صرف لیکچر جو ہے وہ کپتان نے دیا ہے، کپتان نے لیکچر دیا ہے اپنے کھلاڑیوں کو، اس لیے یہ کھلاڑی کپتان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا اقدام نہیں ہے، اسی لیے کپتان کے کھلاڑیوں کو یہ برا لگتا ہے، کیونکہ کپتان نے بتایا ان کو کہ یہ بری چیز ہے۔ ان کے قائدین نے، ان کے لیڈران نے اپنے ورکر کو آج تک نہیں یہ کہا کہ مروسی سیاست جو ہے بری چیز ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھیں گے، ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ ان کے لیڈر نہیں یہ لیکچر دے رہے، کپتان لیکچر دے رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کو۔ کپتان کو اس چیز پر سوچنا ہوگا
کہ مروسی سیاست کو ان کے کھلاڑی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور کپتان خود بھی مروسی سیاست کا شکار نہ ہو۔ یہ کپتان کی مقبولیت سے اپنی سے اگر فائدہ اٹھانا ہے کپتان نے، عام انتخابات میں آنے والے جو انتخابات جو نیکسٹ سال میں ہوں گے یا اسی سال میں اناؤنس کر دیجیے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو انتخابات آئیں گے تو کپتان نے اپنی مقبولیت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، 2/3 اکثریت لینی ہے جو کپتان کہہ رہے ہیں، اور لگ بھی رہا ہے کہ وہ انہیں مل سکتی ہے۔ اگر کہیں پر رکاوٹ آئی کپتان کی 2/3 اکثریت میں تو وہ مروسی سیاست آئے گی جس پر کپتان کو سوچنا ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ہم مروسی سیاست پر ہی بات کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کھل کر بات کی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔